نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی دن کے بعد آپ لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا ہے۔ اس عرصے میں کووڈ کی وجہ سے پوری فیملی افیکٹ ہو گئی تھی، اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اوپر مشکلات، آزمائشیں اور تکالیف بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ اس عرصے میں جو میری لرننگ ہوئی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ تھی کہ ہر تکلیف کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کوئی بلیسنگ ہوتی ہے۔ جب آپ تکلیف میں چلے جاتے ہیں، کسی پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک بلیسنگ بن جاتی ہے یہ تکلیف بھی۔ تو میں نے بھی کوشش کی کہ اس عرصے میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں، اور پوری فیملی جو ہے وہ افیکٹڈ تھی، اور جو کچھ فیملی ممبرز بچ گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بحفاظت رکھا۔ تو اس عرصے میں 15-20 دن کا جو یہ ٹینیور تھا، اس عرصے میں ایک تو اللہ کی قربت نصیب ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ تکلیف دے کر اگر اپنے قریب کر لے بندے کو تو یہ اللہ کی بلیسنگ بن جاتی ہے۔ تو شکر کرتے رہنا چاہیے۔ ویسے تو جانا تو سب کو ہے اس دنیا سے، لیکن جب آپ تکلیف میں اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو بعض اوقات وہ تکلیف راحت میں بدل دیتے ہیں اللہ میاں، اور پھر جانا اللہ کے ہی پاس ہی ہے، تو اس پہ بلیو ہونا چاہیے۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ شکر ادا کریں گے تو میں اور عطا کروں گا۔ یعنی اگر آپ نے نعمت کو پریزرو کرنا ہے یا نعمت کو بڑھانے کا سبب بننا ہے آپ کے کسی ایٹیچیوڈ نے، تو وہ آپ کا گریٹیچیوڈ ہے، جسے آپ شکر گزار ہونا کہتے ہیں۔ بندوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو کہتے ہیں کہ بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اس عرصے میں جن جن لوگوں نے میرے لیے، میری فیملی کے لیے بہت ساری دل سے دعائیں کی، اور واقعتاً دل سے دعائیں کی، کوئی فارمیلٹی نہیں لگتی تھی، چاہے وہ میری فیملی کے بزرگ ہوں، اب ہر ایک کا نام میں نہیں لے سکتا ہوں، چاہے وہ میرے کولیگز ہوں، چاہے میرے وہ اسٹوڈنٹس ہوں، ان کے پیرنٹس ہوں، بے تحاشا جن جن لوگوں کو پتہ چلا انہوں نے بہت ساری دعائیں کی، ابھی تک دعائیں مل رہی ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کا بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کر اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رکھے۔ اور مجھے اللہ کی بڑی بلیسنگ فیل ہوتی ہے اس حوالے سے کہ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں اور کچھ لوگ آپ کے لیے دعا کرنے والے ہوں، کچھ لوگ آپ کو امید دلانے والے ہوں، کچھ لوگ آپ کو موٹیویٹ کرنے والے ہوں، کچھ یہ امیونٹی لیول انسان کا جو ہے بوسٹ ہوتا ہے۔ یہ فیکٹ ہے۔ یہ جو مشکل میں ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے جو قریب لوگ ہیں، جن کے ساتھ ان کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، ان کے جو ورڈز ہیں، ان کے جو لفظ ہیں، وہ کتنا میٹر کرتا ہے ان کے لیے۔ تو اسی لیے ہمیں یہ لرننگ، میری ایک اور جو میں نے آپ سے شیئر کرنی وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو مشکل میں دیکھیں تو لازماً آپ ان کے ساتھ شیئر کریں، ان کی مشکل کو شیئر کریں، مشکل میں ان کی عیادت کریں، ان کے لیے کچھ بھی پازیٹیو بات کریں، تاکہ ان کو بیماری سے لڑنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پہلے بھی بات ہوئی ہے، پہلے بھی، کہ 70,000 فرشتے اس آدمی کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ جو آدمی دوسرے کی تباہ پرسی کرتا ہے، صبح کرتا ہے تو شام تک کرتے ہیں، شام کو کرتا ہے تو صبح تک کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بڑی بلیسنگ ہے کسی کی تباہ پرسی کرنا۔ تو میں بہرحال تمام لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، آمین۔ دوسری بات یہ فلسطین کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے میں کرنا چاہوں گا کہ اپنے لیول پہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ سوشل میڈیا کی ایک پاور ہے جس نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ تو ہمیں بھی اپنے اپنے حصے کا رول پلے کرنا ہے، اور ان ماؤں، بہنوں، بچوں اور بزرگوں کے حوالے سے، نوجوانوں کے حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے، آواز اٹھانی کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا۔ خاص کر مسلمان کمیونٹی کے ساتھ، مسلم کمیونٹی کے ساتھ یہ کشمیر میں اور فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے مجھے انڈیویجول ایز این انڈیویجول کیا کرنا چاہیے، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا ہے۔
یعنی تعلیمی لحاظ سے بھی اور فائنانشلی بھی ہم لوگ، اور پھر یونائٹڈ بھی ہونا چاہیے ہمیں. اگر ہم سب لوگ متحد ہو جائیں تو ہم زیادہ اچھے سے اسٹرانگ ہو کے ان کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. تو اتحاد بین المسلمین کی بات ہمیں کرنی چاہیے آپس میں. یعنی اتحاد میں اگر بات کرتا ہوں پوری دنیا کے مسلمانوں کی، تو پہلے مجھے اپنے گھر سے شروع کرنا پڑے گا نا. تو اسی لیے ہمیں آپس میں اتحاد و یگانگت کو فروغ دینا ہے اور اسٹرانگ بنانا ہے، کیونکہ جو اسٹرانگ نہیں ہیں ان کے اوپر تو ہر کوئی اٹیک کرتا ہے اور ظلم زیادتی کا شکار بن جاتے ہیں لوگ. ان کو پتہ ہے کہ یہ یونائٹڈ بھی نہیں ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو یونائٹڈ بھی رکھنا ہے. یعنی یہ تو ہمیں 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مسلمان جو ہیں ایک جسم کی مانند ہیں. اگر جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو دوسرا حصہ جو ہے اس کو فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے. تو اب یہ ہمیں محسوس کرنا ہی چاہیے اور جسم کی مانند محسوس کرنا چاہیے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں اگر مسلمان تکلیف میں ہیں تو ہمیں اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے اور محسوس کر کے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. اس طرح سے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں وہ باز آ جائیں گے اس بات سے. تو انشاءاللہ ایک تو یہ میرا تھا میسیج. اس کے بعد جو ہے مجھے ایک اور بات کرنی ہے. عام طور پہ مجھے ایک میری بیٹی ہیں، میری اسٹوڈنٹ ہیں، ان کی سسٹر نے میسیج دیا کہ آپ اس پر ضرور بات کیجئے. ایک سوشل ایول ہے کہ جو بچیاں جو ہیں وہ بعض اوقات ایسی جگہ پہ شادی ہو جاتی ہے ان کی جہاں پہ وہ ان کے ہسبینڈس کے ساتھ اس طرح سے ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں. مثلاً اس جو میری اسٹوڈنٹ ہیں، میری بیٹی ہی ہیں، ان کی سسٹر کو انہوں نے جو ہے نشہ کرتے تھے ان کے ہسبینڈ، اور وہ کام ظاہر ہے آگے خراب ہوتا چلا گیا اور وہ فزیکل ٹارچر بھی کرتے تھے اور ایون آگ تک لگا دی ان کو نا. تو وہ سروائیو تو کر گئی ہیں لیکن وہ ابھی گھر میں ہیں. یہ بہت ساری بچیوں کی سٹوری. تیزاب پھینک دیا، چولہا جلنے سے وہ ہو گیا، چولہا پھٹنے سے وہ جل گئیں. سٹوریز بنتی ہیں اس طرح سے. یا فزیکل اتنا ٹارچر کیا کہ ہمیشہ کے لیے معذوری کی زندگی میں دھکیل دیا ان کو. تو ہم لوگ ایز اے سوسائٹی ایسی بچیوں کے لیے بڑی رسپیکٹ کا وہ لیول نہیں ہوتا ہمارے پاس. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایسے لوگوں کو رسپیکٹ دیں، کیونکہ وہ جس طرح کے ایک کرائسس سے نکل کر واپس ایک لائف کی طرف آنا چاہ رہی ہے، ایک ایسی بچی جس کا قصور بھی نہیں ہے اور وہ کسی ایسے حالات کا شکار ہو گئی، ایسی جگہ پہ شادی ہو گئی ان کی. تو بہت سارے ایسے لوگوں کی سٹوریز ہیں. تو ہمیں کم سے کم ہم رسپیکٹ تو کریں ایسی بچیوں کی، ایسی فیمل، بجائے اس کے کہ معاشرے میں اس کا مقام اور جگہ تنگ محسوس ہو اس کو. تو یہ میرا میسیج تھا. میں نے وعدہ کیا تھا اس بچی سے. میں نے کہا بیٹا میں آپ کے یہ بات کروں گا رائٹس کے لیے کہ انشاءاللہ آج کے بعد، یعنی اگر میری بات کہیں تک پہنچتی ہے اور کوئی بات کا اثر لے سکتے ہیں اس کے، تو مجھے بات کرنی چاہیے کہ ہمیں ان کو ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا، ہمیں ان کو ایکسٹرا رسپیکٹ دینی ہے. ہمیں ان کو تانا و تشنی سے نکال کے ہمیں لائف کی طرف لے کر آنا ہے، بیک اپ کرنا ہے کہ ٹھیک ہے لائف ایک آدمی کے اس طرح ہونے سے ختم نہیں ہو جاتی، ہمیں آگے بڑھنا ہے. لائف ایک ہی دفعہ ملی ہے اور کچھ عرصے بعد ہم نہیں ہوں گے اس دنیا میں، ہم نے چلے جانا ہے. تو ہم کیوں نہ پازیٹیو رول پلے کر کے جائیں اس دنیا سے، بجائے اس کے کہ ہم رو دھو کے اور ہر وقت زندگی کو مایوسی کے انداز میں گزار کر چلے جائیں. تو ہمیں تو پازیٹیو رول پلے کرنا ہے اس دنیا میں نا. تو اس لیے ان بچیوں سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے، وہ بھی پینک نہیں ہوں اور فائٹ کریں، اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں. مور اسٹرانگر دے ول دین دے کین سرو دا سوسائٹی. اور سوسائٹی کے ان لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ ان کو ڈس رسپیکٹ نہ کریں پلیز. اس طرح سے انشاءاللہ ایک اچھا معاشرہ ہم تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. جی بہت شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ.